اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ سورہ عنکبوت کا وہ حصہ جو 21ویں پارے کی ابتدا میں ہے وہ بہت ہی کمال کا مضمون ہے، اور اس میں حکم دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور سب سے پہلے فرمایا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ پھر امت کو ترغیب دینے کے لیے اور انسان کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ نماز تنہی عن الفحشاء، برائیوں سے روکتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے۔ وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ اب نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز میں قرأت قرآن ضروری ہے، کیونکہ یہ پورا مضمون مربوط ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اہل ایمان سے فرمایا گیا کہ تم اہل کتاب سے اس طرح مت جھگڑا کرو کہ دل آزاریاں ہوں ایک دوسرے کی، آسان طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اپنی بات کو ان تک پہنچا دو، اور ظالم مت بنو۔ اب ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا، تمہیں تو ان تک اپنی بات پہنچانی ہے نا، تو ان کو تم اپنی بات اخلاقیات سے ہی پہنچا سکتے ہو۔ تو اب تم صرف ایک بات یہ کہو کہ ہم جو ہماری طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کا صرف کافر ہی انکار کر سکتے ہیں، منصف مزاج لوگ انکار نہیں کرتے اس کا۔ فرمایا کہ اب اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لے آئے، اہل مکہ میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اصل میں سخت دل ہیں، اور ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافر ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے تحریر نہیں فرماتے، لکھتے نہیں، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ اگر آپ لکھنا جانتے اور پڑھنا جانتے تو یہ کہتے کہ یہ تو لکھا پڑھا آدمی کر سکتا ہے۔ تو لوگوں کو شک میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے آپ سے یہ کام نہیں کروایا گیا، ورنہ علوم تو آپ کو دیے گئے ہیں، اور وقت ضرورت اس کا مظاہرہ ہوا بھی، لکھنے میں بھی اور دیگر مقامات پہ بھی۔ اور یہ خصوصیت فرمائی کہ آپ باوجود اس کے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ تو واضح نشانی ہے اور اہل علم کے دل میں یہ بات بہت اچھی طرح راسخ ہے، اور اس سے صرف ظالم ہی انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا آپ کا رب آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں پر تلاوت کرے، یا یہ تلاوت کی جائے، قرآن کریم کے آیات تلاوت کی جائیں، اور اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے مومنین کے لیے، یہ کتاب مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے۔ کفار کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ باطل پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ سے کفر کرتے ہیں، تو یہ نقصان میں ہے۔ اور یہ عذاب کی جلدی کس لیے کرتے ہیں؟ جب عذاب آئے گا اور اچانک آئے گا تو انہیں ہوش بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اپنے نیک بندوں کو، صاحب ایمان بندوں کو
تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جو مجھ پہ ایمان لائے، میری زمین بہت وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے والوں کے سامنے مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میں تمہارے لیے کہیں اور ٹھکانہ بنا دوں گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرو، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے. پھر فرمایا کہ ہر ایک کو موت آئے گی اور پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے. موت اور زندگی دونوں آزمائشیں ہیں، لیکن موت کے بعد فرمایا کہ تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے، تم واپس آؤ گے. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کی تکالیف اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جو توکل رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. اگر وہ اس بات کو سمجھیں تو یہ بات ان کے لیے بہت ہے. پھر رزق کا معاملہ ارشاد فرمایا کہ رزق جو ہے وہ ہر ایک کو اللہ ہی دیتا ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ جس کا رزق چاہے کشادہ فرما دے اور جس کا رزق چاہے تنگ کر دے، وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر آپ کافروں سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا فرمایا تو کہیں گے اللہ نے، لیکن یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے، یہ عقل حاصل نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ دنیاوی زندگی یہ تو لہو و لعب ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور گھر تو صرف آخرت کا گھر ہے. اگر یہ سمجھیں تو بات اتنی ہی ہے کہ آخرت کا گھر ہی اصل ہے، یعنی پائیدار زندگی وہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور خاص کر ایسی صورت میں جب حق کا نزول ہو گیا. فرمایا کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے جہنم میں. اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کی خصوصیت ہے کہ ایمان تو نہیں لاتے، افبالباطل یؤمنون، یہ باطل پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا ہم اسے ضرور راہ دکھائیں گے، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کو نیکی کرنے والے پسند ہیں. پھر سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات الف لام میم سے، اور فرمایا کہ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. اور اس کا بھی ایک بہت بڑا پس منظر ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہے کہ اہل مکہ جانتے تھے کہ مسلمان رومیوں کو پسند کرتے ہیں، تو جب پارسیوں سے ان کی جنگ ہوئی تو رومی ہار گئے. تو کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو ادھر رومی ہارے ہیں، ادھر تم ہارو گے، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے کہ تم یاد کرو گے. تو آیات نازل ہوئی غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی مغلوب تو ہو گئے لیکن اس کے بعد پھر انہیں غلبہ نصیب ہوگا. تو یہ قرآن مجید میں نازل ہوا سیغلبون فی بضع سنین، یعنی چند سالوں میں انہیں غلبہ ہوگا، اور فیصلہ پہلے اور بعد میں اللہ ہی کا ہے. اور مومنین کو ہم اس دن خوش کر دیں گے، مومنین خوش ہو جائیں گے. ہوا بھی یہی، بدر کا مارکا ہوا، ادھر کفاروں کا شکست ہوئی اور ادھر رومیوں کا فتح ہوئی. تو کافروں کو رب نے کہیں سے خوش ہونے کا موقع عطا نہیں فرمایا، بلکہ دونوں طرف سے غمگین فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا. ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہے مدد فرمائے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں. پھر فرمایا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں
کہ دنیاوی زندگی کا جو ظاہر ہے یہی سب کچھ ہے اور آخرت سے یہ غافل ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے تو دیکھ کے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہی ہے زندگی ختم نہیں ہوگی, یہ اس فریب میں مبتلا ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. فرمایا کہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی اور پھر کس طرح وہ ایک وقت تک زندہ رہے اور پھر کس طرح ان کا وجود ختم ہو گیا, اور کس طرح زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور کس طرح اس کے بیچ میں جو کچھ ہے درمیان میں اسے پیدا فرمایا. اور پھر بھی اپنے پروردگار کی ملاقات سے غافل ہیں. فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنے طاقتور لوگ, ان کا انجام کیا ہوا, ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا, وہ آبادیاں کہاں گئیں, وہ سب لوگ کہاں گئے, انہوں نے کیوں نہیں دیکھا اس بات کو؟ پھر فرمایا کہ انبیاء کرام بھی تشریف لائے, سب کچھ ہوا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا. فرمایا کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا, اللہ کے لیے یہ لائق نہیں ہے, اللہ کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. اب اپنے پہ کوئی خود ظلم کرے تو پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں, وہ اپنے پر خود ظلم کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے, پھر اسے لوٹائے گا, اور ثم یعیدہ, پھر اسے دوبارہ اٹھائے گا, ثم الیہ ترجعون, وہ پھر اسی کی طرف لوٹیں گے. تو اور پھر فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے قیامت کے دن کیا حشر ہوگا. ان کے جو بت ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے وہ ان کے کام نہیں آئیں گے, جن کو وہ شریک سمجھتے تھے وہ اپنی جان چھڑائیں گے. اور فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو یہ بٹ جائیں گے, گروہ گروہ ہو جائیں گے. اب رہے اہل ایمان, وہ اہل جنت ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے, اور رہے وہ لوگ جو کافر ہیں اور جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے. اور فرمایا کہ وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے, اور اسی طرح وہ زمین کو زمین کے مر جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح وہ تم کو نکالے گا, تم بھی زمین سے اسی طرح باہر آؤ گے. یہ دلائل ہیں اصل میں حشر اجساد پر, یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا, پھر تم بشر ہو کر زمین میں پھیل گئے, اور پھر اس نے یہ کیا کہ اس کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. پھر فرمایا کہ رات و دن کے اختلاف میں غور کرو. پھر فرمایا کہ جو بجلی تمہیں دکھائی جاتی ہے اس پر کبھی تم نے غور کیا؟ پھر فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان بغیر کسی سہارے کے قائم ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اذا انتم تخرجون, تم بھی اسی طرح زمین سے نکلو گے. اب اس پورے رکوع میں کہیں یہ فرمایا کہ یہ عالمین کے لیے نشانیاں ہیں, اس میں عالمین کے لیے نشانیاں ہیں, ساری دنیا کے لیے. کبھی فرمایا کہ اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, کہیں فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, کہیں فرمایا کہ اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں کو ان تمام اوصاف سے محروم سمجھا گیا. عقل کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے, غور کی عادت نہیں تھی, اور اسی طرح اور چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. پھر فرمایا کہ سب کچھ جو زمین و آسمان میں اسی کا ہے, سب اس کے فرما بردار ہیں. پھر فرمایا کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے اور اسے غور سے سنو. مثال یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو اور وہ چاہے کہ تمہاری دولت میں حصے دار بنے, تو کیا تم اسے حصے دار بناؤ گے, اس کو شریک کرو گے؟ کہا کہ یقیناً تمہیں یہ بات ناپسند ہوگی, تو تم ڈرو گے اس بات سے. اب تم اپنے ساتھ
کسی کو شریک کرنے پہ تیار نہیں ہو اور تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ کمال کی اور عجیب و غریب بات ہے۔ فرمایا کہ ہم اسی طرح غور کرنے والوں کے لیے اپنی آیات مفصل بیان فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ وہ دین جو اللہ کا دین ہے جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اور مشرکین کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ یعنی فرقہ بندی پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے مت ہو جانا، دین میں فرقہ بندی نہ کرنا۔ ان کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہر ایک اپنے فرقے پہ خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو ان کے پاس ہے وہ اس پہ خوش ہے، یعنی ہر ایک جو اپنے گروہ پہ خوش ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی حالت یہ کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، بلکہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر جب اسے وہ اپنی رحمت میں سے کچھ دے دیتا ہے، یعنی رحمت کا مزہ چکھ لیتا ہے، تو پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں ساری دنیا سے فائدہ اٹھا لو، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہی بات کہ جب ہم اسے اپنی رحمت سے کچھ دے دیں تو پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ تو اسی کا کمال ہے۔ ذاہم یقنطون اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، کہ کیا انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جس کا چاہا رزق کشادہ کیا، جس کا چاہا کم کیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ حقداروں کو، مسکینوں کو اور رشتہ داروں کو اور مسافروں کو ان کے حق دو، اس سے یعنی تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، ان کی مدد کرو۔ پھر سود کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، اس سے مال گھٹتا ہے۔ پہلے والوں کو مفلحون فرمایا گیا، یعنی وہ لوگ جو ہیں جو یتیموں کو اور مسکینوں کو دیتے ہیں وہ مفلحون میں کامیاب لوگ ہیں۔ ان کو فرمایا کہ تم یہ گمان نہ کرنا کہ اس سے مال بڑھ جائے گا، اس سے مال تمہارا کم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے اور پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں یعنی اٹھائے گا۔ تو کیا تمہارے شرکاء کے پاس بھی ایسی کوئی بات ہے، یعنی ایسا ان میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین شریک سے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان صفات سے پاک ہے جو مشرکین یعنی اس کے بارے میں ظاہر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن اس دنیا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں، فرمایا خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، اور وہ کس لیے ہوا کہ انسان کے اعمال کے سبب، تاکہ ہم اس کو جو ہے اس کے عمل کا مزہ چکھائیں، تاکہ وہ رجوع کرے ہماری طرف۔ یعنی یہ مصیبتیں بھی اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فرمایا جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو نیک عمل اس کا اسی کے لیے ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ اسے بدلہ دیا جائے اس کے نیک اعمال کا جو اس نے کیے ہیں، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ انبیاء کرام کی جو تشریف آوری ہوئی اس دنیا میں، تو اس کے بعد جن لوگوں نے انکار کیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بطور انتقام تھا، ہم مجرمین سے ایسا ہی انتقام لیتے ہیں۔ اور پھر یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ اللہ کے آثار رحمت کی طرف دیکھیں کہ زمین جب مردہ ہوتی ہے تو پھر کیسے زندہ ہوتی ہے، بس اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر تمہیں طاقتور فرمایا یعنی جوانی دی، پھر تمہیں کمزوری میں مبتلا کر کے تمہیں بوڑھا کر دیا، تو وہ جو چاہے پیدا فرمائے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ ہم دنیا میں رہے کتنا، تھوڑا سا تو رہے۔ اہل علم ان سے کہیں گے تم غور کرو، تم تھوڑا نہیں رہے، تم اللہ کی مرضی کے مطابق جتنا مقرر تھا اتنا ہی رہے ہو۔
فرمایا کہ ہم اسی طرح یعنی سمجھنے والوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. آپ ان کے باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، آپ صبر فرمائیں، اور اے مخاطب یہ لوگ تجھے بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائیں، یعنی ذرا خبردار، غور کرنا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا. پھر سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے اور فرمایا کہ اس کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے. اور پھر کامیاب لوگوں کا پتہ بتایا گیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لہو و لعب خریدتے ہیں، لہو الحدیث، فضول باتیں خریدتے ہیں، اور یہ سب کچھ بغیر علم ہوتا ہے، یعنی علم نہیں ہوتا اس کے پیچھے. اور یہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ دین کا مذاق اس طرح سے نہ اڑائیں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جب ان کے سامنے قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے واللہ مستکبرن، یہ ایسے تکبر کے ساتھ پھر جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. تو ان کو دوزخ کے عذاب کی خبر دیں. پھر اہل جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر فرمایا گیا کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو جنہیں تم شریک بناتے ہو، اگر میرے علاوہ جن کو تم شریک بناتے ہو اگر انہوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہو تو مجھے بتاؤ. لیکن یہ لوگ ظالم ہیں، کھلی گمراہی میں. پھر حضرت لقمان کا ذکر ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ازراہ تعلیم جو نصیحتیں فرمائی تھیں ان نصیحتوں کا قرآن مجید نے پھر ذکر آیا. سب سے پہلے اس میں یہ ذکر ہے کہ شرک نہ کرو، شرک ظلم عظیم ہے. پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر یہ تمہیں شرک کے لیے کہیں تو مت کرو، اس میں ان کی اطاعت نہیں چاہیے. پھر فرمایا کہ تکبر نہ کرو، کہ تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر فرمایا کہ نماز پڑھو اور اچھی باتوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، مصیبتوں پر صبر کرو، ہمت والوں کا یہی کام ہے. آپ اگر دیکھیں صرف اسی آیت کریمہ کو اپنی زندگی پر آپ یعنی اپلائی کریں تو آپ کی زندگی کیا سے کیا ہو جائے گی. یعنی ہماری زندگی بدلنے کو یہ ایک آیت بھی بہت ہے، اور اس میں اصول بڑے سادہ سے ہیں. پھر فرمایا کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو، اور فرمایا کہ گفتگو میں آواز نیچی رکھو، کیونکہ جو اونچی آواز سے بات کرتے ہیں تو وہ آواز اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ وہ آواز گدھے کی ہوتی ہے، اور گدھے کی آواز اللہ کو ناپسند ہے. پھر اس کے بعد یعنی اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ ہی یہ روشن کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا تم اس پر ایمان لاؤ، تو یہ ایمان نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ ہم تو اس پہ ہی چلیں گے جس پہ ہمارے یعنی باپ دادا چلا کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ ان کو اصل میں عذاب کی طرف بلاتا ہے. پھر دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے. یہ جو گروہ ہے یہ وہ ہے جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ یقین رکھتا ہے. پھر فرمایا کہ جو کفر کرے تو آپ اس کے کفر سے بالکل غمگین نہ ہو، انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر ہم بتائیں گے کہ معاملات کیا ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ جس طرح انہیں پیدا کرتا ہے اسی طرح ان کو اٹھائے گا. ان سب کو اٹھانا اس کے نزدیک ایسا ہے جیسے کسی ایک آدمی کو زندہ کرنا، یعنی وہ سب کو اتنی ہی دیر میں زندہ کر سکتا ہے جتنی دیر میں وہ ایک آدمی کو زندہ کرے. اور پھر یعنی اس کے بعد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ان باتوں پہ غور کرے، رات اور دن کی نشانیوں میں غور کرے، سورج اور
چاند کی تسخیر کس طرح اس نے تمہارے لیے کی، اس پر غور کرو تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا. یعنی دلائل قدرت بہت ہے. جو اللہ نے فرمایا اس پر یقین کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بات کے جواب میں کتنے دلائل دے دیے گئے. یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین دلانے کے لیے کتنے دلائل دیے گئے. پھر یعنی یہ فرمایا گیا اگلے رکوع میں کہ اللہ رب العالمین یعنی کی قدرت سے اور اس کے قدرت کاملہ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن باپ کو بیٹے کی اور بیٹے کو باپ کی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ علم غیب ذاتی اللہ کو ہے، اور پھر یہی کہ وہ جو علوم خمسہ ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا. فرمایا کہ اللہ علم والا اور اللہ کو سب خبر ہے. پھر سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی الف لام میم سے ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں پھر دلائل قدرت کا ذکر فرمایا. اور اس میں ایک بات یہ فرمائی گئی کہ مومنین اور کافر یعنی فاسق یہ برابر نہیں ہو سکتے، ان میں فرق ہے. اور اس کے بعد اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو تورات ہے یہ بنی اسرائیل کو جو دی گئی تھی تو یہ ان کے لیے کتاب ہدایت بھی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو امامت نصیب ہوئی دنیا کی، اور انہوں نے دنیا پہ حکومت بھی کی، ان میں انبیاء کرام بھی تشریف لائے. پھر فرمایا کہ یہ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہو گیا، وہ وعدہ جو تم کرتے ہو قیامت کا وہ کب پورا ہوگا. فرمایا اس کا انتظار مت کرو، بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کا انتظار کرو، اس کا انتظار تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں. پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے، اور یہ فرمایا گیا کہ حضور مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. پھر ازواج مطہرات کی فضیلت ہے کہ ازواج مطہرات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. پھر اس کے بعد غزوہ احزاب کا ذکر ہے اسی صورت میں، اور پھر غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے مومنین کو اپنا احسان یاد دلایا کہ ہم نے تمہیں اس غزوے میں اتنی زبردست فتح نصیب فرمائی، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، کہ ہم نے تم میں ان کی زمینوں کا اور ان کے مالوں کا اور ان کے گھروں کا وارث بنا دیا. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر آیت تخیر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج سے خطاب ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے جسے چاہیں ترجیح دے لیں. تو ان مقدس خواتین نے یعنی آخرت کو ترجیح دی، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا. تو اس میں پھر فرمایا گیا کہ ساری دنیا کو بتا دیا گیا کہ ان امہات المومنین کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اور پھر یعنی ازواج مطہرات کو بظاہر لیکن دنیا جہان کی عورتوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر یہ دنیا کی عورتیں نافرمانی کی طرف جائیں گی تو پھر یعنی اللہ کے لیے یہ بات بہت آسان ہے کہ وہ انہیں دگنے عذاب میں مبتلا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.